اور بہرحال اس میں صحیح سند سے ایک تابعی کا قول وہ لے کے ہیں، عطا بن ابی رباح کا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. اسی کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، ورنہ کوئی ادنا صحابی بھی ہوتا تو وہ ان سے تو افضل ہوتا. اب یہ ترمذی شریف ہے، آپ دیکھ لیں ان کا جو علم ہے، آپ کہ کس طرح بڑے یہ محدث ہیں جناب. یہ ترمذی شریف ہے اور اسی ابو طاہر زبیر زئی صاحب نے اس میں جو احادیث ہے ان پر حکم لگایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور اسی حدیث پر اس نے حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے. حدیث نمبر آپ دیکھ لیں 3764 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جعفر بن ابی طالب سے فضیلت والا آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں دیکھتا. جعفر بن ابی طالب وہ جو اس انداز سے جوتا پہنتے ہیں، جوتا بناتے ہیں، اس انداز سے سوار ہوتے ہیں، دوسروں کو سوار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے ان سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح، اور اسی مرزا کے مزعوم محدث زبیر زئی نے کہا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اب یہاں کیا رزلٹ نکالیں گے جناب؟ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ جعفر بن ابی طالب سے کوئی فضیلت والا نہیں حضور کے بعد، حالانکہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں جب ان کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کس کی زیادہ فضیلت ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر کی. پھر پوچھا، فرمایا عمر کی. اور بخاری مسلم میں حدیث سے صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے بعد فضیلت اگر ہے کسی کی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تو کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد زیادہ فضیلت جعفر بن ابی طالب کی ہے، نہ حضرت ابو بکر کی ہے، نہ حضرت عمر کی ہے، نہ حضرت عثمان کی ہے، نہ حضرت علی کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. اور اسی کی تشریح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے کی ہے کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ اس وقت انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کی آپ نے فضیلت بیان کی. یہ عمومی طور پر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ حضرت عمر سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ حضرت عثمان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں. یہ ایک جملہ اکثر عرب اس طرح کہا کرتے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح عرب کہا کرتے تھے فضیلت بیان کرنے کے لیے. تو ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت دیتے ہیں. کوئی بھی نہیں مانے گا اس چیز کو، اور نہ ان کا عقیدہ ہے. اور امام ذہبی نے اس کی وضاحت کی ہے. تو اس طرح کے جملوں کو لے کے آپ یہ کہہ دینا کہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں، اگر تابعی ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ عطا بن ابی رباح سے زیادہ میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، اس سے بڑی فضیلت تو وہ صحابہ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا. تو پھر آپ بتائیں، زہری یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. تو آپ بتائیں پھر کریں انکار بخاری مسلم کا. اور میں نے آپ کو بخاری سے قتادہ کی روایات دو دکھائیں، 13 اور 15 نمبر، جو حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. وہ تو کنفرم ہے کہ تابعی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ قاسم سے بڑھ کر میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا. تو معلوم کیا ہوا کہ اس سے ان کی مراد ہے کہ تابعین میں سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ تابعین میں سے میں نے عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا. تو ایک جملے کو لے کے اپنا حسد نکالتے ہیں. کنفرم ہے